اب میں آپ کو نا تھوڑا سا بوریت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور ہمیں ذرا کلیئر ہو جائے کہ بوریت ہے کیا۔ آپ نے دیکھیے بوریت کس کا مسئلہ ہے؟ بوریت کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بچے کا مسئلہ بوریت ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ معصوم بچہ وہ بور ہو رہا ہو؟ وہ کبھی بھی بور نہیں ہوتا، چھوٹا بچہ کبھی بھی بور نہیں ہوتا۔ جب ہم بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو بوریت بڑوں کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بوریت کو دو میں ڈیوائیڈ بڑا ایزیلی کرنا چاہیے سمجھنے کے لیے۔ ایک تو یہ نا کہ ایک کام آپ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، جیسے فرض کریں آپ کا بچہ جو ہے وہ ابھی کتابوں سے پڑھ رہا تھا، پڑھتا پڑھتا تھک گیا ہے اور تھک کے وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، یا آپ نے کوئی کام کیا اور وہ کرتے کرتے تھک گئے اور یہ بوریت نہیں ہے، پلیز اس کو بوریت مت سمجھیے۔ یہ جو ہے یہ ایک فزیکل تھکاوٹ ہے یا انٹلیکچوئل تھکاوٹ ہے۔ اچھا، اور ایک بات بہت ضروری سمجھنے کی ہے کہ ہماری تمام باڈی کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ سے مسلسل کام کرتے رہیں تو آپ کا ہاتھ تھک جائے گا، آپ کے ہاتھ کو ریسٹ چاہیے۔ آپ کی آنکھیں مسلسل دیکھتی رہیں گی تو وہ بھاری ہو جائیں گی، ان کو بند کر کے نیند چاہیے، اس کو ریسٹ چاہیے۔ آپ حیران ہوں گی اس بات سے، اور میں اس بات کو پورے ایویڈنس کے، میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایک ہم سیشن کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہاؤ دی ٹین ایج برین ورکس، تو میں حیران ہوا اس کتاب میں پڑھ کے یہ بات کہ انسانی دماغ کو ریسٹ نہیں چاہیے۔ جو اس کا کوگنیٹو ورک ہے نا، دماغ کسی بھی وقت، دماغ کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ دماغ کے اندر بنیادی طور پہ الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا ہے، دماغ کے سیل ہیں اور سیلوں کے ساتھ فائبرز ہیں جو وائٹ میٹر جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر الیکٹرک کرنٹ دوڑ رہا ہے، اور ان الیکٹرک کرنٹ کا جو سیلوں کے ساتھ رابطہ ہے وہ جو ہے سنیپسس کے تھرو ہو رہا ہے، اور وہ جو سنیپسس میں جوڑوں کے تھرو جوڑ ہے، ان جوڑوں کے درمیان کیمیکل ٹرانسمیٹرز ہیں، یعنی وہ کیمیکل ٹرانسمیٹر جو ہیں وہ سٹیمولیٹری بھی ہو سکتے ہیں اور انہیبٹری، یعنی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے کام کو تیز کر دیں اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں اس کے کام کو کم کر دیں۔ لہذا جب آدمی خوش ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے فیسیلیٹیٹری ٹرانسمیٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ دکھی ہو رہا ہوتا ہے تو انہیبٹری کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے کوئی چیز روکنی ہے تو انہیبٹری ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دماغ کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا دماغ ریسٹ نہیں چاہتا، ہمارا دماغ صرف اور صرف سوئچنگ چاہتا ہے، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام سے کوئی اور کام کیا جائے، یہ چاہتا ہے بس۔ لہٰذا اگر فرض کریں ایک آدمی جو ہے وہ پڑھتا پڑھتا تھک گیا اور وہ میوزک سننے لگ گیا ہے، تو ایکچولی وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ریلیکس ہو رہا ہوں، لیکن دماغ تو اس کا اسی طرح سے کام کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سو بھی گیا ہے تو سوتے وقت بھی اس کا دماغ اسی طریقے سے کام کر رہا ہے، سوتے وقت بھی دماغ نہیں، کچھ ایک چھوٹا سا پورشن جو ہے جو تھوڑا سا یعنی نیچے چلا جاتا ہے اپنے فنکشن کے دوران، باقی دماغ اسی طرح سے کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کے پھیپھڑے کنٹرول ہو رہے ہیں، اسی طرح اس کی سانس کنٹرول ہو رہی ہے، اسی طرح اس کی دل کی شریانوں کی سکڑنا اور پھیلنا کنٹرول ہو رہا ہے، اور اسی طرح اس کے ہارمون پروڈیوس ہونے، کھانے کا ہضم ہونا۔ تو اس لیے پلیز آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر جو اکتاہٹ کا نام بوریت نہیں ہے، اکتاہٹ کا نام بوریت نہیں ہے، بوریت پھر ہے کیا؟ اس سلسلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے بہت پیارے دوست جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، سلمان آصف صدیقی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے ان سے یہ بات سیکھی ہے کہ بوریت کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس وقت موجود ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس وقت کو کیسے استعمال کروں، یعنی میرے پاس وسائل موجود ہیں لیکن مجھے ان وسائل کا استعمال سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا کروں۔ اس کا نام بوریت ہے۔ یہ جو پہلا والا کام ہے نا، یہ بوریت نہیں ہے، اور یہ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بچہ یہ بات کہہ رہا ہے نا کہ بھئی مجھے نہیں سمجھ آ رہا ابو میں تو، اور وہ اس لیے کہ وہ تھک گیا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ بھی اگر یہ کیفیت، لیکن یہ بہت پریشانی کی بات ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اس کا جو میں نے سلمان صاحب سے سیکھی ہے بات، وہ یہ ہے بڑی زبردست بات کہ اس کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی تربیت ہے کہ پورے معاشرے کو لذت پسند معاشرہ بنا دیا گیا ہے۔ لذت پسند کا اپوزٹ ہے معنی پسند، میننگ فل ہونا، اور اس کا اپوزٹ ہے انٹرسٹنگ ہونا، یعنی ایک چیز اگر انٹرسٹنگ نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بور ہے، ایک چیز میں لذت نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ بوریت ہے۔ تو ایک زمانے میں معاشرے کے اندر اہمیت اس بات کی تھی کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کتنا میننگ فل ہے، وہ کام کتنا ضروری ہے، اس کام کے اندر معنی آفرینی کتنی ہے، اس کام کے اندر پرپز کتنا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پورے معاشرے کی تربیت، خاص طور پر یہ جو کنزیومر سوسائٹی
جس کا بانی ویسٹ ہے، جس کا بانی کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر وہ نظام کی بقائی اس بات پر ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی استطاعت پیدا کی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں خرید سکیں. جب وہ کنزیومر جسے سوسائٹی کہتے ہیں، جب وہ چیزیں بہت زیادہ خریدیں گے تو پیسے کی ریل بیل ہوگی. چیزوں کو زیادہ خریدنے کے لیے چیزوں کو اٹریکٹیو بنانا ہوگا. چیزوں کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس کے اندر لذت پیدا کرنی ہوگی، اور اس لذت کو ایکچولی مارکیٹنگ کا بیسک پرنسپل بنانا ہوگا. جب ہم لذت کو مارکیٹنگ کا بیسک پرنسپل بنائیں گے اور اس کی بنیاد پر چیزوں کو مارکیٹ کریں گے تو لوگ چیزوں کے اندر لذت کو تلاش کریں گے. اور جب جو ہی وہ لذت کا لیول کم ہوگا، مزے کا لیول کم ہوگا، تو ان کو لگے گا کہ یہ چیز تو بے فائدہ ہے. اور اگر فرض کریں ہم بہت بور ہوتے ہیں، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر محنت کر کے اپنے لیے ایسے کاموں کو سلیکٹ کرنا ہوگا جو میننگ فل کام ہیں، جن کا کوئی پرپز ہے، جو ایسے کام ہیں جس سے میری گروتھ ہو رہی ہے، یا ایسے کام ہیں جو میں معاشرے کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں، یا ایک مختصر سی بات یہ ہے، اگر میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے پرپز ہے، اور وہ پرپز لذت، مزہ، انٹرسٹ ہونا، موج اڑانی، چسکا لینا، اس سے بیونڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پراپر تربیت. اگر ہم بور ہو رہے ہیں، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت کے اندر کمی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی لائف کو میننگ فل کیسے بناؤں. میرے خیال میں بوریت کی اس سے بہتر ڈیفینیشن مجھے اور کوئی سمجھ میں نہیں آئی. تو میں یہیں رکتا ہوں. میرے خیال میں بوریت کے بارے میں یہی بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا.